ذرا یہ ویڈیو دیکھیے گا۔ والے ریلیجن پہ بات کرنے والے سب لوگ موجود ہیں، اور ان کے اندر 2-3 نام ایسے ہیں جو جب بھی آپ سرچ کرتے ہیں تو وہ پرومپٹ ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک نام ہے کیسر احمد راجہ صاحب کا، وہ ڈارون کی تھیوری پہ بات کرتے ہیں، وہ اس کو ریلیجن کے ساتھ کنیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں۔ ایک بہت بایولوجسٹ ہیں؟ نہیں سر، بایولوجسٹ تو نہیں ہے وہ۔ پھر کیوں بات کرتے ہیں اس پہ؟ کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ مسلمانوں کو یہ بتانا ضروری ہے کہ کس طریقے سے نظریاتی آدمی۔ السلام علیکم، میں ہوں کیسر احمد راجہ۔ امید ہے آپ کی طبیعت بالکل ٹھیک ہوگی۔ ویسے تو وہ زیادہ جو کانٹینٹ ہے آج کل وہ غزہ کے حوالے سے ہے، اور اس وقت جو انڈیا کی طرف سے ایک تھریٹ ہے اس پہ، لیکن یہ بیچ میں ایک بہت اہم چیز تھی جس پہ رسپانس کرنا اور اس کو ریکارڈ پہ لے کے آنا یہ بہت ضروری تھا۔ یہ ہے بیسکلی میری طرف سے پہلے کہ میں کیوں جو ہماری ایک روٹین ہے اسے ہٹ کے میں بنا رہا ہوں۔ اب آتے ہیں اس پرٹیکولر کلپ پہ، جس کے 2 حصے ہیں۔ ایک تو واحد علی راجپوت صاحب جو ٹی سی ایم معافی چاہتا ہوں کی طرف سے بیٹھے، ان سے مجھے شکوہ ہے اور اعتراض ہے، اور شدید اعتراض ہے کہ یہ پہلے بھی انہوں نے جب وہ بلاسفمی کیسز پہ جو ایک ویڈیو سیریز بنائی ٹی سی ایم نے، وہ بھی فیکچولی انیکوریٹ تھی، بہت غلط حوالے تھے، ان ویریفائڈ انفارمیشن تھی، اور اس بار میرے حوالے سے انہوں نے کچھ ایسی باتیں کہیں جو کہ فیکچولی انیکوریٹ ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ قابل مذمت ہیں۔ وہ اتنا بڑا ادارہ ہے، اس کو کم سے کم آدمی سے پوچھ لینا چاہیے کہ ہم آپ کے بہاف پہ یہ بات کہہ رہے ہیں، آپ کی اس پہ کیا رائے ہے۔ مثال کے طور پہ ان کا یہ کہنا کہ میں نظریہ ارتقاء کو اسلام کے ساتھ جوڑتا ہوں، حالانکہ میرا کئی سالوں کا کانٹینٹ اس پہ موجود ہے، سوائے ایک دفعہ کے جو بایو کیمسٹری کے کانٹیکس میں نے ایک دفعہ سورہ نور کی آیت نمبر 45 میں نے ایک دفعہ ڈسکس کی، وہ بھی ایک سیاق و سباق کا حصہ تھا۔ اس کے علاوہ میں نے کبھی کوئی قرآن کی آیت، کوئی حدیث، کوئی اسلام کا اس پہ اصول کبھی مینشن ہی نہیں کیا سرے سے، اور اس لیے نہیں کیا کہ جو ہمارے سیکولرز ہیں ان کی یہ بھرپور کوشش ہے کہ کسی طرح سے نظریہ ارتقاء کو اسلام کے سامنے رکھا جائے کہ یہ اسلام ورسز ایولوشن کی ڈبیٹ ہے، اور اسلام کیا ہے، بہرحال کچھ قدیم باتیں ہیں، نظریات ہیں، عقائد ہیں، اور دوسری طرف سائنس ہے۔ میرا سارا مقدمہ اس چیز پہ ہے کہ سائنس بڑی زبردست چیز ہے، لیکن جو نظریہ ارتقاء ہے یہ سائنس کے اصولوں کے منافی ہے۔ یہ ٹی سی ایم سے شکوہ رہے گا کہ وہ شعوری طور پہ یا غیر شعوری طور پہ جو وہ ایک غلط اور جعلی بیانیہ ہے ہمارے سیکولرز کا جو اپنی طرف سے کریٹڈ ہے، وہ انہوں نے مزید مستحکم کر دیا یہ بات کہہ کے کہ کیسر احمد راجہ بھی یہ بات کرتا ہے۔ نو سر، آن ریکارڈ آئی ووڈ لائک ٹو گو فار مائی ریبٹل، میں کوئی ایسا کام نہیں کرتا۔ میں نے پوری سیریز بنائی ہے، اس کا بھی نام سائنس ورسز ڈارونزم ہے، اس میں بھی میں نے یہ باتیں بڑی واضح طور پہ کہی ہیں کہ میں کوئی اس میں اسلام کا حوالہ نہیں دیتا، اور اس کی ایک لاجیکل وجہ ہے۔ کوئی آدمی اگر مجھے آ کے کہے کہ 5 اور 5 1000 ہوتے ہیں تو میں اسے اختلاف ضرور کروں گا، لیکن اس بیس پہ نہیں کہ تم نے میرے مذہب کو اوفینڈ کیا ہے، بلکہ اس بیس پہ کہ تم نے میتھس کو اوفینڈ کیا ہے۔ تو میں نے ایک نظریے کو پڑھا، دیکھا، سنا، سمجھا، سائنس کی روشنی میں دیکھا، سنا، سمجھا، اور سائنس بذات خود ایک پرابلم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دیر از ایک ایکچوئل سائنس ہوتی ہے اور ایک یہ جو آج کل سائنس چل رہی ہے، اس وقت وہ موضوع نہیں ہے، اس پہ کبھی ہم بعد میں بات کریں گے۔ لیکن یہ اس طرح سے کہہ دینا کہ اس کو ریلیجن کے ساتھ جوڑنا یہ غلط ہے، اور پھر جب فالو اپ کیا اس پہ ہود بھائی صاحب نے، تو آگے سے پھر صاحب فرماتے ہیں کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ مسلمانوں کو یہ پتہ چلنا چاہیے۔ جناب دوبارہ سے میں عرض کر دوں کہ میں اس لیے نہیں یہ کام کرتا کہ مسلمانوں کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ تمہارے اسلام کے خلاف ہے، اور نہ میرا اس پہ کوئی نظریہ ہے جو ہے وہ خالص اسلامی ہے۔ وہ تو بحیثیت مسلمان ہر انسان کا ہی ہوگا، یقیناً آپ کا بھی ہوگا، لیکن جب آپ ایک سائنسی بات کر رہے ہیں تو آپ اس کو سائنس کے تناظر میں دیکھیں گے، فلسفی آف سائنس کے تناظر میں دیکھیں گے۔ خیر، یہ تو ہو گئے واحد بھائی۔ اب آتے ہیں ہود بھائی صاحب کی طرف، جنہوں نے بات کاٹتے ہوئے کہا بایولوجسٹ ہیں، اور پھر کہا بایولوجسٹ نہیں ہیں تو پھر کیوں بات کرتے ہیں۔ یہ ہود بھائی صاحب میں کنفرم کرنا چاہوں گا کہ میں بایولوجسٹ نہیں ہوں۔ جب نظریہ ارتقاء کی بات آتی ہے تو میری کوالیفیکیشن بالکل چارلس ڈارون والی ہے، جیسے وہ بایولوجسٹ نہیں تھے میں بھی بایولوجسٹ نہیں ہوں۔ لیکن چارلس ڈارون نے یہ بات ثابت کر کے دکھائی کہ اگر آپ کے پاس ڈگری نہیں ہے تو پھر بھی آپ تحقیق کر کے آپ نتیجے پروڈیوس کر سکتے ہیں، وہ ٹھیک ہوں یا غلط ہوں وہ ایک اور چیز ہے، لیکن ڈگری کا نہ ہونا آپ سے اس استحقاق کو نہیں لے لیتا کہ آپ تحقیق کریں۔
تو ڈارون نے اپنی تحقیق کی، بڑی زبردست تحقیق کی، اس میں بہت سی باتیں ٹھیک بھی سامنے لے کے آئے، بہت سے نتائج غلط بھی ہیں. فنڈامنٹلی یہ آئیڈیا غلط ہے، ان سائنٹیفک ہے، اس لیے کہ اس کے بہت سے ایسے جو دعوے ہیں وہ سائنس کے معیار پہ پورے نہیں اترتے. آپ جب چاہیں مجھ سے اس بارے میں بات کر لیں. دوسری بات ہے میری تحقیق. تو میں اپنی اگر تحقیق رکھتا ہوں تو میں تو ڈارون والا ہی کام کر رہا ہوں. میں بھی ریسرچ پیپرز پڑھتا ہوں، میں بھی سائنٹیفک جرنلز کو دیکھتا ہوں، میں بھی سائنٹسٹ کے ساتھ بیٹھتا ہوں، ان کے ساتھ پوڈ کاسٹ کرتا ہوں. وہ روپرٹ شیلڈریک ہوں، بایولوجسٹ ہیں، یا ڈینس نوبل ہوں. اگین دیز آر سائنٹسٹس، اور یہ تو ہیں جو پبلک ریکارڈ کا حصہ ہیں. اس کے علاوہ میری کتنے سائنسدانوں سے بات ہوئی ہے وہ شاید آپ کو نہیں پتہ. لیکن آپ ایک استاد ہیں، آپ کو اس چیز کا خیال کرنا چاہیے کہ اگر آپ کسی آدمی کے بارے میں نہیں جانتے تو اس طرح سے وہ سٹیٹمنٹس نہ دیں. اگرچہ آپ کہہ سکتے ہیں میں نے تو پوچھا تھا اور آگے سے میں نے کہا، لیکن آپ کو پتہ ہے یہ ساری باتیں. اگر یہ جواب بھی آپ کے لیے تسلی بخش نہیں ہے تو پھر یہ سوال آپ خود سے بھی پوچھ لیجئے کہ کیا آپ بایولوجسٹ ہیں؟ کیا آپ کے پاس بایولوجی کی ڈگری ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر آپ کیوں یہ لیکچرز دے رہے ہوتے ہیں؟ کیوں آپ دنیا کو نظریہ ارتقاء سمجھا رہے ہوتے ہیں؟ کس بیس پہ آپ لمبے لمبے لیکچر دیتے ہیں کہ نظریہ ارتقاء میں ایسا ہوا اور ویسا ہوا؟ اور فرینکلی وہ لیکچر اتنی ہلکی کوالٹی کے ہوتے ہیں کہ میرا یہ چیلنج ہے کہ آپ MIT سے وہ اپروو کرا لیں کہ آپ یہ پڑھا دیں. میں سلوٹ کروں گا آپ کو. ایک کام آپ نے کرنا ہے کہ اس پینل سے کہیے گا کہ یہ کیسر نے 2-4 باتیں پوائنٹ آؤٹ کرنی ہیں. وہ سائنٹیفک پیپرز یہاں پہ بتائے گا، یہاں پہ میں نے یہ باتیں کہی ہیں اور وہ ان سے ڈس ایگری کرتا ہے، اس کو الاؤ کرتے. میں سارے انٹرنیشنل ہائی امپیکٹ فیکٹر جو پیپرز ہیں وہ سامنے رکھتے ہوئے میں ان کو بتاؤں گا، اور پھر انہوں نے اپروو کر دیا تو میں اپنے سارے الفاظ واپس لے لوں گا. آگے بڑھتے ہیں. جس نے بایولوجی نہیں پڑھی، جینیٹکس کا جس کو علم نہ ہو، اگر وہ امتحان پاس کر لے نا جینیٹکس کا اور ایوولوشنری بایولوجی کا، کیونکہ یہ ٹیکنیکل فیلڈز ہیں، تو پھر میں بخوشی ان کی بات سنوں گا، نہیں تو اور بہت کچھ ہے. پھر ایک کام کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب، کیوں نہ میں اور آپ اکٹھے ہی جینیٹکس کا امتحان دیں ایک ہی کمرے میں، دونوں ہی پاس ہو جاتے ہیں. بیکاز آئی نو اینڈ یو نو کہ جینیٹکس کے بارے میں آپ کا نالج بہت زیادہ ویک ہے نا. وہ اگین آپ استاد ہیں، آپ نے پاکستان میں بہت عرصہ پڑھایا ہے، آپ کا ایک تکریم ہے، ایک عزت ہے. میں جو لینگویج آپ نے یوز کی ہے، میں آپ حق رکھتے ہیں، میں آپ کو اس لب و لہجے میں جواب نہیں دوں گا. لیکن یہ بات بہرحال ریکارڈ کا حصہ ہے کہ جب جینیٹکس کی بات آتی ہے، نو سر دیٹس ناٹ یور ڈومین. میرا اور آپ کا ایک لائیو آپس میں ہمارا ایک مباحثہ ایک ٹیلی ویژن چینل پہ ہوا، جس میں نے یہ عرض کیا کہ جنسیں 2 ہی ہوتی ہیں، اور آپ نے آگے سے کہا کہ جینز مختلف طرح سے ایکسپریشنز کرتے ہیں، جیسے جینز کے ایکسپریشن سے جنس کا کوئی تعلق ہے. ایٹ دیٹ ٹائم آئی نیو ایکسپریسلی کہ آپ کو کچھ آئیڈیا نہیں ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں. بٹ دین یو ڈبل ڈاؤن کہ جب میں نے آپ سے کہا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جنسیں 2 سے زیادہ ہوتی ہیں تو جنس کی ڈٹرمنیشن تو گیمٹس پہ ہوتی ہے، اور وہ 2 ہی قسم کے ہوتے ہیں، سپرم سیل ہے اور ایگ ہے. آپ مجھے بتا دیں کہ کوئی تیسری قسم کا اگر کوئی گیمٹ ہے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں گا. اس پہ آپ ہنس دیے تھے، چلے ٹھیک ہے، وہ دیٹ از آلسو فائن، از ایکسیپٹیبل. لیکن جب آپ اتنی بڑی بات کہیں کہ آپ کو جینز کا نہیں پتہ ہے، جینیٹکس کا نہیں پتہ ہے، یہ نہیں پتہ، وہ نہیں، اٹ واز ویری ویری کلیئر کہ آپ کو ان چیزوں کا نہیں. اور میں نے اس وقت سے لے کر آج تک میں ابھی بھی حالت انتظار میں ہوں کہ آپ استاد ہیں، ظاہر سی بات ہے کوئی انفارمیشن آپ کے پاس ہوگی، آپ بتائیں. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جتنا مرضی اس بات کو کھینچیں، وی بوتھ نو یہ آپ کی ڈومین نہیں تھی. آپ استاد ہیں، ہمیں آپ کے کام کی قدر ہے، آپ کے رتبے کی قدر ہے. آئی تھنک اٹس فیئر ٹو سے کہ آپ کو بھی ہونی چاہیے. رائٹ ناؤ لیٹس موو آن. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ آپ منہ کھولیں سائنس کے موضوعات کے اوپر، ضروری ہے کہ پہلے آپ تھوڑا سا سائنس کا علم بھی حاصل کریں. اور ڈگری نہیں، لیکن چلیے اگر آپ کوئی ڈسٹینس لرننگ کورس، باقاعدہ کورس جو کسی اچھی امریکن یا برطانوی یونیورسٹی کا بنایا ہوا ہو، اگر آپ وہ پاس کر سکے تو پھر بھی میں کہوں گا کہ
कुछ तो आप जानते हैं उसके बारे में। लेकिन अगर आपने जेनेटिक्स और एवोल्यूशनरी बायोलॉजी का कोर्स भी नहीं पास किया तो बाकी तो सारी बकवास है। फिर ये भी कहा जा सकता, वो भी कहा जा सकता, वो टन 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 ऐसे करते रहते हैं। अगेन मैं बार बार आपको रिमाइंड कराता, अच्छा नहीं लगता कि आप एक उस्ताद हैं और उस्ताद का एक सर्टन मकाम होता है और उस्ताद के 3 या 5 हाथ नहीं होते, वो एक आम इंसान की तरह होता है। सिर्फ उसका जो तर्ज़ गुफ्तगू होता है, उसका जो एक डिकोरम को मेंटेन रखता है, वहाँ से पता चलता है कि ये इंसान बहरहाल एक उस्ताद है, एक महज़ब इंसान है, जो यकीनन आप हैं। तो चूँकि यहाँ पे आपने उस मेयार को फ़ॉलो नहीं किया, तो वही वजह है कि मैं आपको ये चीज़ रिमाइंड करा रहा हूँ। ये तरीका ठीक नहीं है। आप ये कहते हैं कि जिन मज़ामीन पे आपको बात वो ना पता हो, आप उन पे बात ना करें, खोलें। अगरचे यहाँ पे इंजीनियर साहब भी, मैं उनका भी ज़िक्र हो रहा था, साहिल अदीम साहब का भी हो रहा था, लेकिन आप स्पेसिफ़िकली बायोलॉजी की बात कर रहे थे, तो आप वो मेरा ही ज़िक्र कर रहे थे, इनके आप फ़ोकस मुझे करके आप बात कर रहे हैं। तो हुज़ूर गुज़ारिश ये है कि रिसेंटली आपके एक लेक्चर जो आपने ब्लैक होल में दिया, उसमें से गलतियों का एक तांता बंधा, जो जिस पे मैंने एक वीडियो बनाई, और उसका ताल्लुक बायोलॉजी से भी नहीं है, उसका ताल्लुक फ़िज़िक्स से है। जहाँ पे आप ये बता रहे हैं कि जो क्वार्क्स हैं, ये सुपर स्ट्रिंग्स की वाइब्रेशन से आते हैं। या अगेन आई वुडंट लाइक टू से कि आपका ये मशवरा कि मुँह खोलने से पहले इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, दैट वुड बी एक्सट्रीमली हार्श, बट आई थिंक इट्स वेरी मच एप्लीकेबल देयर। सुपर स्ट्रिंग्स, ये प्रोबेबली सुपर स्ट्रिंग्स के ताज से होता है, ये आप बच्चों को सिखा रहे हैं। वो मैंने पूरी एक लिस्ट मुरतब की, ये सिर्फ आपके एक लेक्चर की गलतियां हैं। उसके अलावा आपने बायोलॉजी पे, नज़रिया इर्तिका पे आपने लेक्चर दिया, मैंने उस पर 3 सीरीज़ में एक 3 वीडियोज़ में, माफ़ी चाहता हूँ, एक सीरीज़ बनाई जिसमें मैंने आपकी वो सारी की सारी साइंटिफिक गलतियाँ बताई, जिसमें आप अपने ट्री ऑफ लाइफ को ग्लोरीफाई कर रहे हैं कि इसमें कौन सी ऐसी चीज़ नहीं है। उसमें मैंने आपको बताया इसमें क्या नहीं है, इसमें टैक्सोनॉमिकली रिस्ट्रिक्टेड जीन्स नहीं हैं, इसमें आर्किया नहीं है। फ्रैंकली ये दरख्त का मॉडल भी ख़त्म हो चुका है। मैं अगर ख़ुद इवोल्यूशनिस्ट होता तो मैं आपसे यही दरख्वास्त करता कि सर, दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है, जो आप चीज़ें बता रहे हैं ये 90s में रेलिवेंट थी, आज नहीं है, आज नहीं है। लेकिन देखें, मैं सिर्फ एक आखिरी चीज़ कह के मैं इजाज़त चाहूँगा, ये जो है ना टन 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 और बकवास, इट्स बीनीथ यू सर। मेरे पास तो लाइव टेलीविज़न पे हम बात कर रहे हैं, मेरे पास तो पूरी अपॉर्चुनिटी थी कि जब आपके पास गैमेट्स का जवाब नहीं है, आप ये बता रहे हैं कि जीन्स के एक्सप्रेशन से जिनसें बन जाती हैं एंड सो फोर्थ, इस तरह की बातें, देन ये लैंग्वेज मेरे लिए बड़ी आसान थी। और ये एक सस्ती ज़हनियत वाला कोई आदमी होता तो शायद वो करता कि लेट्स गो ऑल आउट अटैक एंड डेसिमेट दिस दैट एंड द अदर। लेकिन मैंने आपको वो उस्ताद की तकरीम दी, आपको एक वे आउट दिया और ये अर्ज़ किया कि जनाब, मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँगा अगर आप कोई और गैमेट बता दें कि इज़्ज़त से यहाँ पे बात ख़त्म हो जाए। टन टन की लैंग्वेज, इट्स चीप, इट्स वाइडली अवेलेबल, बट इट्स नॉट समथिंग विच आई एम ट्राइंग टू अचीव इन पाकिस्तान। इख्तलाफ आपसे भी है, इख्तलाफ बाकी लोगों से भी होता है, लेकिन मैं जो कोशिश कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में एक डायलॉग क्रिएट हो मुख्तलिफ फ़िक्र रखने वाले लोगों का, हॉस्टिलिटी में कमी आए। सर, आप जैसे लोग हैं जो उसको पनपने नहीं देते, इसलिए कि जब आप हजरात की तरफ से ऐसी लैंग्वेज आती है, ये रवैया आता है, तो आपके सुनने वाले नेचुरली, वो मेंटली आपके सब्सक्राइबर होते हैं, आपके नज़रिए को उन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ होता है। ये चीज़ पूरी सोसाइटी में फैलती है। इस वक्त जो फ़िक्री इंतहा पसंदी है वो पाकिस्तान के सेकुलर तबके में है कि जिनसे कोई सवाल किया जाए तो वो गाली देता है, जिन्होंने सर्टन रिस्ट्रिक्शंस बनाई हुई हैं। मिसाल के तौर पे इसी वीडियो में आप देख लीजिए कि आप फरमा रहे हैं एक जगह पे कि सवाल करना बहुत ज़रूरी चीज़ है। फिर नज़रिया इर्तिका उससे क्यों मुबर्रा है? नज़रिया इर्तिका पे सवाल किया जाए तो आगे से गाली क्यों मिलती है? आपके फॉलोअर्स हैं देने वाले, आपके वो लोग जो आपके इवेंट्स होस्ट करते हैं, आपके राइट हैंड मैन हैं, वो आके गालियाँ देते हैं। इस कल्चर को किसने एनेबल किया है? सवाल के जवाब में क्या गाली हुआ करती है? माफ़ी चाहता हूँ, मैंने कहा था आखिरी बात, लेकिन चलते-चलते फिर एक बात मेरे ज़हन में आ गई कि इसी प्रोग्राम के एक हिस्से में वाहिद अली राजपूत साहब ने आपसे बात पूछी, इशारी और मुतज़िली जो नज़रियात हैं उनके हवाले से कि ये क्यों ख़त्म हुए और वो क्यों बाकी रह गए। तो आपने ट्रेडमार्क रैनन का जवाब दिया, इमाम गज़ाली। फ्रैंकली वाहिद अली राजपूत साहब के सवाल में भी बहुत बड़ी गलती थी, इसलिए कि अगर वो
اشاری کا تقابل وہ ماتریدی اور باقی جو کلام ٹریڈیشن کے ہیں ان سے کرتے تو وہ زیادہ بہتر بات تھی، اس لیے کہ وہ ایک روایت کو فالو کرنے والے ہیں۔ جو معتزلہ ہیں وہ تو ایک بیسیکلی ایک ٹیمپری چیز، ایک سوچ آئی اور وہ ختم ہوئی، لیکن وہ ختم کیوں ہوئی؟ وہ ختم اس لیے ہوئی کہ وہ لوگ دہشت گرد تھے، ظالم تھے۔ منہا وچ واز دیئر انکویزیشن، پرویز ہود بھوئی صاحب جن لوگوں کو آپ گلوریفائی کرتے ہیں ریشنلسٹ کے طور پہ، ان کے پاس یہ انکویزیشن سسٹم تھا عباسیوں کی لیڈرشپ میں، لیکن پروجیکٹ ان کا تھا معتزلہ کا، کہ جو ان کے نظریات سے اتفاق نہیں رکھتا تھا ان کو سزائیں ملتی تھی، جو جرمانوں سے لے کر سزائے موت تک، اینی تھنگ ان بٹوین از پاسبل، سب کچھ ہوتا تھا، سب کچھ ہوتا تھا۔ امام احمد بن حنبل جو جیل میں رہے بڑا عرصہ انہی کے ہاتھوں، اور ان کی سزا یہ تھی کہ ہر روز جیل سے انہوں نکال کے کوڑے مارے جاتے تھے، ایوری ڈے۔ یہ پھر 851 میں جا کے سلسلہ ان کا ختم ہوا یہ والا، اور یہ ڈکلائن میں گئے۔ آپ نے امام غزالی کی بات کی، امام غزالی اس کے صدیوں بعد پیدا ہوئے۔ سر میں نہیں کہنا چاہوں گا کہ جس چیز کے بارے میں نالج نہ ہو اس کے بارے میں منہ نہیں کھولنا چاہیے، پر ایٹ لیسٹ میں انڈکٹیولی اس طرف اشارہ کر رہا ہوں، یو کین اپلائی دس آن یور اون سیلف ایز ویل۔ آپ درس نظامی پہ بات کرنا شروع کرتے ہیں، صدیاں کہاں پہ درس نظامی اور کہاں پہ اپنا امام غزالی کا جو نظامیہ سلسلہ تعلیم تھا، صدیوں کا فرق ہے، آپ نے آپس میں جوڑا ہوا ہے۔ یہ 200 300 سال تو آپ لوگوں کے لیے میٹر نہیں کرتے۔ آڈینس کے لیے میں کہوں گا کہ اگر آپ اس کانٹینٹ کو دیکھنا چاہتے ہیں زیادہ تفصیل کے ساتھ تو میں شیر شاہ ریکمینڈ کروں گا، ان کا چینل میں نیچے ڈسکرپشن میں لنک کر دوں گا کہ انہوں نے کتنی پرسیجن کے ساتھ جا کے ڈاکٹر صاحب کی غلطیاں بڑے عزت و احترام کے ساتھ جا کے انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ پاکستان میں یہ جو اس طرح کا ایک پرٹیکولر انٹلیکٹ پایا جاتا ہے، اگر آپ اس کی ایکیڈیمک ریپیوٹیشن دیکھنا چاہتے ہیں ود ایکوریٹ ہسٹوریکل انالیسس، تو میں ریکمینڈ کروں گا شیر شاہ بھائی کا، میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ وہ چینل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ شیعہ مصطفیٰ ہیں، حسنین بن سجاد ہیں، غزالین ہیں، اور مرتضیٰ داوڑ ہیں، ان سب کے کانٹینٹ کو آپ دیکھیں، آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ یہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ علم کے ہمارے پہاڑ ہیں، یہ محل ہیں، پہاڑ نہیں، لیکن یہ جو محل ہیں یہ کارڈز کے بنے ہوئے ہیں۔ دا مومنٹ یو فلک ون ایوری تھنگ کولیپسز۔ بہت شکریہ آپ کا، السلام علیکم۔